دیوبندی حضرات اس حد تک آ چکے ہیں، اعلیٰ حضرت کے کلام کو چوری کیا، مفتی اعظم کے کلام کو چوری کیا، تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے کلام کو چوری کیا، ثبوت حاضر ہے۔ یہ ہدایت بخشش ہے اور یہ رحمت للعالمین نامی کتاب ہے، مولانا سید محمد عابد صاحب جو ہیں اس کے لکھنے والے دیوبندی جماعت کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مشہور کلام سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی انتہائی مشہور ہے، اس کو جناب عابد صاحب نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ پھر کیا ہوا؟ جو مقطع ہے، مقطع میں ہے غم زدوں کو رضا، یہ دیکھیے رضا، جب انہوں نے نقل کیا تو رضا کو بیچ سے غائب کر دیا۔ یہ دیکھیے غم زدوں کو مزدہ دیجے کی ہے، یہ ایک چوری۔ دوسری چوری دیکھیے، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اشعار ہیں وہ سامان بخشش کے نام سے شائع ہیں، اور یہ جناب نغمات دیوبند ہے، دیوبندی جماعت نے جو ہے جمع کیا ہے اشعار وغیرہ کو۔ اب دیکھیے کیا چوری کی ہے، مشہور ترین حمد ہے، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے، دیوبندی جماعت نے اس کو چوری کیا۔ صفحہ نمبر 18 نغمات دیوبند، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ یہ شعر دیکھیے، عرش و فرش و زماں، یہ دیکھیے عرش و فرش و زماں و جہت اے خدا، تو کسی جا نہیں اور جا ہے تو، یہ دیکھیے یعنی پورا کلام چوری کر لیا۔ یہی بات ختم نہیں ہوتی، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تاج الشریعہ علیہ الرحمہ پہ آ جائیے۔ حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ مشہور شخصیت کا نام ہے، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا تمام اشعار اس میں سفینہ بخشش میں جمع ہیں، اور یہ کتاب دیدار الہی کا شوق دیوبندی مفتی محمد سمین اشرف قاسمی نے کتاب لکھی۔ کیا ہوا اس کے اندر؟ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے جو ہے عربی میں کچھ اشعار کہے، اس اشعار کو کیسے چوری کیا گیا وہ آپ دیکھیے، پورے اشعار چوری کر لیے گئے۔ یہ دیکھیے نیچے نام دیکھ رہے ہیں آپ، از ابو خطیب نقیب اشرف ندوی صاحب نے تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے کلام کو چوری کر لیا۔ یعنی یہاں تک یہ لوگ جا رہے ہیں، بزرگوں کی کتابیں چوری کرنا، بزرگوں کی کتابوں میں تحریف کرنا، اشعار چوری کر لینا، پورے کلام کو چوری کر لینا۔ ابھی ایک دو نہیں، سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں۔